بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ یہ جو پینڈیمک ہے، یہ بڑھ گیا ہے کورونا، وہ ایک بہت بڑا تھریٹ کوشچن بن جاتا ہے کہ ملک میں ڈیتھ ریٹ کا بڑھنا حکومت کے لیے اچھی خبر نہیں ہوتی، نہ انٹرنیشنلی آپ کی بارے میں کوئی اچھی رائے قائم ہوتی ہے۔ دنیا آپ کو اوائڈ کرتی ہے، وہاں کے لوگوں کو امپورٹ کرنا پسند نہیں کرتی، وہاں جانا پسند نہیں کرتی، وہاں سے چیزیں خریدنا پسند نہیں کرتی، آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ سب متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہذا یہ ایک اچھی نیوز نہیں ہے کہ کسی ملک میں کورونا سے اموات یا کیسز میں اضافہ ہو۔ تو حکومت کا ہمیشہ ساری دنیا کی حکومتوں کا کنسرن ہے۔ تو پاکستان میں اس وقت انتہائی سنجیدگی سے اس پر دیکھا جا رہا ہے، اور مختلف کارنر سے سجیشنز آ رہے ہیں کہ کیا ہم لمیٹڈ کرفیو نافذ کر دیں، لوگوں کو بہت زیادہ موومنٹ جو ہے اس پر رکاوٹیں ڈالیں، یا کچھ مارکیٹیں ہیں چند گھنٹوں کے لیے کھولیں، یا آل ٹوگیدر ہفتے میں 2 یا 3 دن کے لیے بند کر دیں مارکیٹیں، اور کہیں کہ جی صرف آپ 3 دن شاپنگ کر سکتے ہیں، یا آپ صبح 10 بجے سے لے کر 6 بجے تک کر سکتے ہیں۔ میں اس میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جو چیز طے ہوئی ہے ساری دنیا میں، وہ طے یہ ہوئی ہے کہ سماجی فاصلے بڑھاؤ، لوگ ایک دوسرے کے قریب کھڑے کم ہوں، کنجیشن، کانگریگیشن، اجتماع، ایسے اجتماع جہاں لوگ کٹھے بیٹھنا، کٹھے کام کرنا، کٹھے شاپنگ کرنا، ایسی سچویشن سے بچنا ہے۔ تو اس کا حل حکومت نے کیا نکالا؟ آپ جی پہلے ہفتہ اتوار کی چھٹی کر دیں کہ ہفتہ اتوار تو لوگ نہیں ہوں گے، یا اوقات کار کو کم کر دیں کہ جی آپ 2 بجے کوئی آفس ہے وہ بند کر دیں، شاپنگ سینٹر ہے تو اس کو جی مغرب کے وقت بند کر دیں۔ کبھی آپ نے سوچا، یہ میں تھوڑا ہنس بھی رہا تھا کہ پتہ نہیں یا تو میرا ذہن کام نہیں کرتا، یا پتہ نہیں شاید تھوڑا سا کرتا ہے، یہ مجھے آپ بھی بتائیں گے یا میرے مشورے کے بعد مجھے بتائیں گے، میں آپ کے کمنٹس لوں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اصل مقصد ہوتا ہے کہ کسی دکان میں زیادہ جمگھٹا نہ ہو، زیادہ رش نہ ہو۔ جب آپ کہیں گے کہ یہ دکان 5 دن کھلے گی، 2 دن نہیں کھلے گی، what will happen؟ لوگوں نے اپنی ضروریات اب 5 دن میں پوری کرنی ہے۔ جب 5 دن میں کرنی ہے، انہیں پتا کل ہفتہ ہے دکان نہیں کھلے گی، اتوار ہے دکان نہیں کھلے گی، سب نے، آپ دیکھیں گے کہ جمعے والے دن یا باقی ورکنگ ڈیز میں اتنے لوگوں نے اتنی چیزیں خریدنی ہیں۔ جمکٹے کا سچویشن کریٹ کر دیا آپ نے۔ وہ جو لوگ سکیٹرڈ تھے اوور 7 ڈیز، جو 7 دن پر پھیلے ہوئے تھے، ان کو مجبور کر دیا اب آپ نے 5 دن میں یہی کام کرنے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ آپ نے زبردستی لوگوں کو کنجیشن میں لے گئے۔ اب آ جائیں اس چیز پر کہ آپ اس کے اوقات کار کم کر دیں۔ میں نے پریکٹیکلی محسوس کیا، پچھلے دفعہ جب سیکنڈ ویو تھی تو کہا گیا جی 6 بجے دکانیں بند ہو جائیں گی۔ تو ایک دفعہ میں نے بھی چیز لینی تھی، دیکھیں ای ٹیبلز ہیں، ادویات ہیں، تو میں گیا کہ 6 بجے چونکہ بند ہو جانی ہے، 5 بجے مجھے لے جانی چاہیے۔ جب میں 5 بجے گیا تو مجھے کیو میں کھڑا ہونا پڑا اس دکان کے اندر جانے کے لیے، اور اندر میں نے دیکھا جتنی دنیا جمع تھی، تو میں نے کہا یہ جو فائدہ اٹھانا تھا 6 کے بعد دکان بند کرنے کا، اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا آپ نے۔ انہی لوگوں کو، اسی دکان کو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جی 24 گھنٹے ساری کھلی رہے، تو لوگ 24 گھنٹے پر تقسیم ہو جائیں گے۔ آپ نے لوگوں کو نیچرلی 24 گھنٹے پر پھیلا دیا، چونکہ لوگوں کی ادویات کی یا ای ٹیبل کی ضروریات تو اتنی ہی ہیں، ان کو وہ اوائڈ نہیں کر سکتے۔ جب کھلا ہو گیا، لوگ اپنی کنوینئنس پر، کوئی 5 بجے جائے گا، 4 بجے جائے گا، کوئی شام کے 6 بجے جائے گا، کوئی رات کے 12 بجے جائے گا، کوئی رات کے 2 بجے جائے، بلکہ ان دنوں میں کہیں کہ جی 24 گھنٹے۔ آپ نے ڈسٹینسنگ، سماجی فاصلے نیچرلی کریٹ کر دیے، اور آپ کا تاجر پیشہ طبقہ بھی خوش کہ ہمارا کاروبار فل سوئنگ میں چل رہا ہے، اور جو ملازمین ہیں، جو ان کا آمدنی کے جو وسائل ہیں اس کاروبار سے منسلک ہیں، ان کے بھی کام جاری رہے۔ تو دیکھیں جو پاکستان میں آج کل حکومت پر پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ملک میں مہنگائی اور کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے دیہڑی نہیں ملتی، یا آپ نے چند دن بند کر دیے، یا ایون اگر نے کرفیو امپوز کر دیا، آپ جیسے سجیشن ہو رہا ہے
کہ جی ایسے کریں کہ چند بڑے شہروں میں چند دن کے لیے یا ایک دن چھوڑ کر ایک دن کرفیو نافذ کر دیں، تو آپ کو پتا جب کرفیو اٹھے گا یا 2 گھنٹے کے لیے اٹھے تو اس 2 گھنٹے میں ہوگا کیا؟ لوگوں کی یلغار ہوگی، وہ جو آپ نے فائدہ اٹھایا وہ سارے کا سارا نیوٹرلائز ہو جائے گا، نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، کیونکہ جمگھٹا ہوا تو کرونا پھیلا نہیں۔ آپ نے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ اب اکٹھے نکلیں، سڑکوں پر ٹریفک جیم ہوں گے اس وقت، اس لیے کہ 3 گھنٹے کے بعد آپ کو اجازت نہیں ہوگی نکلنے کی، گویا کہ آپ نے مجبور کر دیا سب انہی 3 گھنٹوں میں نکلیں اور سبھی انہی 3 گھنٹوں میں شاپنگ کریں۔ تو بھائی صاحب میری یہ دیکھیں، ایک نالائق آدمی کی گزارش ہے حکومت پاکستان سے، اس بات کو لاجیکلی سوچیں، دفاتر کے اوقات کو کم نہ کریں تاکہ لوگوں کے مسائل، دیکھیں دفاتر میں لوگوں کے مسائل ہیں، سرکاری دفاتر، اگر کسی کو پتا ہو کہ یہ دفتر آج 1 بجے بند ہو جائے گا، پہلے یہ 5 بجے تک ہوتا ہے، آپ کو پتا ہر بندے نے 1 بجے سے پہلے جانا ہے دفتر میں، اور وہاں کیا ہوگا، وہ جو آپ کا مقصود ہے سماجی فاصلہ، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کر کے رکھ دیا، اور پھر آپ نے ان لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا، کرونا میں پھینک دیا ان ملازمین کو، کیونکہ وہ 2 بجے تک اتنے لوگ ان کو وزٹ کریں گے کہ وہ یا کرونا لے جائیں گے یا کرونا ڈال جائیں گے ان کے آنکھوں میں اور ناک۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں تمام کاروباری مراکز، تمام ورک شاپس، کارخانے ان کے اوقات کو کم نہ کریں، ملک کی اکنامک ایکٹیویٹی کو جاری رکھیں، لوگوں کے کاروبار چلتے رہیں، ڈسٹینسنگ کریٹ ہو جائے، بلکہ یہ کہیں کہ 24 گھنٹے میں آپ پر پابندی ہی نہیں ہے، 24 گھنٹے تک 24 آورز دکانیں کھولیں تاکہ لوگ سماجی فاصلے میں نیچرلی جائیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو میڈیکل سٹور اکثر ہیں 24 آورز، ان میں کبھی رش نہیں ہوتا۔ اب جو سوچنے کی بات ہے، ڈیٹا کلیکٹ کر لیں، وہ اس لیے نہیں ہوتا، ایک بندہ کہتا ہے جی میں 12 بجے دکان بند کروں گا، 1 بجے دوائی لے آؤں گا، 2 بجے دوائی لے آؤں گا، اس کو محسوس ہو کہ 6 بجے کے بعد دکان نہیں کھلنی، وہ تو سارے کام بند کر کے اسی وقت آپ دیکھیں ٹریفک جیمز ہوں گے، جو ہی کرفیو کھلے گا یا وہ اوقات جو ہے وہ اس کی ٹائم آ جائے گا، لمٹ آ جائے گی، اس کے بعد دکانیں بند ہو جانی ہیں، اس سے پہلے افراتفری پیدا ہونی ہے۔ ہاں بند کن کو کرنا ہے؟ بند وہاں کرنا ہے جہاں ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر لوگ کام کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں۔ دیکھیں تعلیم جو ہے اس کا آلٹرنیٹو موجود ہے، آپ آن لائن کلاسز کے ذریعے آلریڈی کافی لوگوں نے اس میں شروع کر لی ہیں، لیکن انسٹیٹیوشنز بند ہونے چاہیے۔ کب؟ چونکہ اس کا ٹیمپریچر سے تعلق ہے، یہ ایک سیزنل وائرس ہے، اور یہ میں کہتا ہوں کہ مئی کے بعد میں محسوس کرتا ہوں اس کا گراف نیچے آئے گا، تو لہذا مئی کے مہینے تک، چونکہ مئی میں تھوڑا آج کل ویسٹرلی چلتی ہیں تو تھوڑی ٹھنڈ ہونے کا امکان ہے، اور تھوڑا سردی کا سیزن تھوڑا سا آگے کو چلا گیا ہے، تو مئی کا مہینہ ہے صرف ایک، اس میں آپ تمام انسٹیٹیوشنز ایجوکیشنل تمام انویریبلی، چونکہ وہاں مجبوراً ایک کمرے میں بٹھانے والی بات ہے، کرونا پھیلانے والی بات ہے، 1 ماہ کے لیے تمام جو آپ کے اکیڈیمک اور تعلیمی ادارے ہیں یہ بند ہو جانے چاہیے۔ اسی طرح جو شادی کے اجتماعات ہیں وہ بھی پابندی لگی رہنی چاہیے، یہ 1 ماہ کے لیے۔ ہاں کسی نے شادی کرانی ہے، مجبوری ہے بھائی صاحب، سادگی سے گھر کے اندر اپنے لان میں اپنے قریبی لوگوں کو بلا کر لیں، شادی ہو جاتی ہے۔ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، شادی وہ لیگلی دینی لحاظ سے جائز ہوگی، جو کہ آپ اپنے 20-25 افراد کو بلا کر اپنے لان میں کر لیں گے۔ تو یہ ذہن سے نکال دیں گے مسلمانوں نے کہ جب تک ساری دنیا کو بلایا نہیں، سارے جہان کو انوائٹ نہیں کیا، دیکھیں یہ نارمل حالات نہیں ہیں۔ جو 15-15 20-20 دن شادی کے تہوار اور اس کی رسومات کا انداز ہے شہنشاہوں جیسا، اس کو ذرا اوائڈ کریں، اس پر پابندی لگاؤں، میں کہتا ہوں حکومت کرے، تاکہ کچھ غریب لوگ بھی شادی کروا بیٹھیں ہے جی۔ اگر یہ سادگی ہوگی تو وہ اپنے سین کے اندر یا کیسے بس اپنے بہن بھائیوں کو بلاؤ اور شادی کرو، اور جناب اپنا نظام آگے چلاؤ۔ پھر یہی ہے، زندگی کو شادی ایسے نہ کریں، زندگی کا مقصود شادی ہے بھائی صاحب، شادی کے بعد زندگی کے مقاصد کا تعین کرنا سیکھیں، کہ ساری زندگی کا لب لباب شادی پر نہیں ہے۔ ہمارے لیے
ڈسٹینسنگ کا ایک نیچرل وے ہے. یقین کریں ملک کی معیشت اور اکنامک ایکٹیویٹی اور معیشت کا پہیہ بھی چلتا رہے گا اور کرونا سے بھی بچت ہم کا امکان ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کرفیو از دا سولوشن؟ کیا کرفیو سے کرونا ختم ہو جائے گا؟ تو کوئی اور کام شروع ہو جائے گا. آپ جناب گھروں میں لوگوں کو بند کر دیا اور اس کے بعد جو حشر ہونا ہے پھر آپ نے کہنا جی 2 گھنٹے کے لیے کرفیو اٹھا ہے, ہر بندے نے گاڑی نکالنی ہے مارکیٹ سے. پھر جس نے ایک دفعہ داخل ہو گیا وہ مارکیٹ میں تو آپ نے دیکھنا اس کی ٹرالی بھرنی نہیں ہے جلدی, اس نے سارا سامان اٹھا لینا ہے اور بل آ کر آپ دیکھیں کئی سٹور خالی ہو جائیں گے. ایسے ہوا ہے ویسٹ میں کہ اس خواب سے کہ 4 دن یہ دوبارہ کھلنا نہیں ہے سٹور, میں کہتا ہوں 10 بندے سٹور خالی کر کے لے جائیں گے تو پچھلے باقی کیا کریں گے؟ یہ کرفیو سے قوم کا بچہ ہیں. ابھی ذرا وہ پچھلے سال کی تصویریں دیکھ لیں کہ سٹور کا سٹور خالی پڑے ہیں. پینک میں جب انسان آ جائے, یہاں تک کہ ہوا امریکہ میں ایک سٹور میں جب گئے تو ایک عورت سب سے کیا اس نے یہ جو ٹیشو پیپر ہیں, چونکہ وہاں ٹیشو استعمال کیا جاتا ہے ہائیجینک پرپز کے لیے, وہ اس نے سٹور سے سارے ٹیشو پیپر اٹھا کر ٹرالی میں رکھ لیے. اب اس کے بعد پیچھے جو خاتون آئی اس نے اس کو کہا کہ بی بی اس میں سے 2 مجھے دے دو میرا تاکہ نظام چلے, یہ پتہ نہیں دوبارہ کب مجھے ملیں, سٹور میں تو کہیں بھی نہیں رہا. وہ کہنے لگی جی میں نے آپ کو ایک بھی نہیں دینا. انسان کی ذہنی کیفیت میں چلا جاتا ہے کیونکہ اس میں سینس آف انسیکیورٹی کریٹ ہو گئی کہ ٹیشو پیپر پتہ نہیں پھر کب آئیں گے کب ملیں گے. تو بھائی صاحب میں حکومت سے ریکویسٹ اسی لیے بار بار اس انداز سے کرتا ہوں, یہ ڈیٹا ہے, یہ بشک دنیا کو سٹڈی کر لیں کہ بندہ کس پینک میں جاتا ہے جب کہتے ہیں جی 2 گھنٹے کے لیے دکان کھلی ہے یا صرف 3 دن کے لیے کھلی ہے یا 1 دن کے کھلی ہے. جب اس کو بڑھا دیں گے 24 گھنٹے جب مرضی جائیں, آپ نے سکون کے ساتھ لوگوں کو گھر میں بٹھا دیا, ٹریفک جام سے بچا لیا. کوئی کسی وقت گاڑی نکالے گا, کوئی کسی وقت نکالے گا. پیک آورز کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا. البتہ ایک چیز کی پابندی لگائیں کہ جس شاپ میں کوئی شخص جا رہا ہے شاپ کیپر کی ذمہ داری ڈال دیں کہ اس کے پاس ماسک ہو, اگر نہیں ہے تو شاپ کیپر پرووائڈ کرے, بے شک 10-10 روپے کا اس کو دے, اور انٹرنس پر سینیٹائزر کا انتظام ہو, ہر بندے کے ہاتھ سینیٹائزڈ ہوں. یہ چیز شورٹی کریں کہ بزنس کا آپ کو اجازت دے دی 24 گھنٹے کے لیے ہم نے, لیکن آپ میں جو بھی انٹرنٹ ہے سینیٹائزڈ ہے, اس نے ماسک پہنا ہوا ہے اور مناسب تعداد میں لوگ ہوں گے. وہ تو آپ نے ثابت کر دیا جب 24 آور بزنس کر دیا تو تعداد مناسب ہوں گے, سب نے ماسک لگائے ہوں گے, ہاتھ سینیٹائزڈ ہوں گے. This is the way out only. This is a humble suggestion from my side. Thank you very much. God bless you.